بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کے خطبے کے سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم علم منطق اور علم کلام کی تعریف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فہذا غایت تہذیب الکلامی فی تحریر المنطق والکلامی و تقریب المرامی من تقریر عقائد الاسلامی۔ قولہ غایت تہذیب الکلامی حملہ علی ھذا اما بناء علی المبالغۃ نحو زید عدل او بناء علی ان تقدیر ھذا الکلام مہذب غایت التہذیب فحذف الخبر واقیم المفعول المطلق مقامہ واعرب باعرابہ علی طریق مجاز الحذف۔ قولہ فی تحریر المنطق والکلام لم یکن فی بیانہما لما فی لفظ التحریر من الاشارۃ الی ان ھذا البیان خال عن الحشو والزوائد والمنطق آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر والکلام هو العلم الباحث عن احوال المبدأ والمعاد علی نہج قانون الاسلام۔ قولہ وتقریب المرام بالجر عطف علی التہذیب ای ھذا غایۃ تقریب المقصد الی الطباع والافہام والحمل علی طریق المبالغۃ او علی تقدیر ھذا مقرب غایۃ التقریب۔ یہ انتہا ہے کلام کو مہذب بنانے کی منطق اور کلام کی تحریر میں، اور یہ قریب کرنا ہے مقصد کو عقائد اسلام کی تقریر سے۔ مصنف کا قول غایت تہذیب الکلام، اس کا حمل کیا گیا ہے ھذا پر، یا تو بنا کرتے ہوئے مبالغہ پر جیسا کہ زید عدل، یا بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ تقدیر کلام یہ ہے ھذا الکلام مہذب غایت التہذیب۔ خبر کو حذف کر دیا گیا اور مفعول مطلق کو خبر کے قائم مقام کر دیا گیا، اور مفعول مطلق کو خبر کا اعراب دے دیا گیا ہے مجازاً حذف کے طریقے پہ۔ مصنف کا قول فی تحریر المنطق والکلام، یہاں پر بیان کا لفظ ذکر نہیں کیا ان دونوں کے بارے میں، اس لیے کہ لفظ تحریر سے اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ والا بیان خالی ہے حشو سے اور زوائد سے، اور منطق والا قانونیہ ہے کہ جس کی رعایت رکھنے سے ذہن محفوظ رہتا ہے فکر میں غلطی کرنے سے، اور کلام وہ ایسا علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے مبدا اور معاد کے احوال سے قانون اسلام کے طریقے پر۔ مصنف کا قول تقریب مرام جر کے ساتھ اس کا عطف ہے تہذیب پر، یعنی ھذا غایت تقریب المقصد الی الطباع والافہام، اور یہ حمل یا تو طریق مبالغہ پر کیا گیا ہے یا اس تقدیر پر کہ یہاں پر یہ عبارت ہے ھذا مقرب غایت التقریب۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو پہلی بات آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ ھذا یہ مبتدا ہے اور غایت تہذیب الکلام یہ اس کی خبر واقع ہو رہی ہے۔ تو اس کے اوپر ایک اعتراض ہو گیا۔ اعتراض یہاں پر یہ ہو گیا کہ مبتدا وہ تو ذات ہوتی ہے اور تہذیب یہ تو مصدر ہے جو کہ وصف ہوتا ہے، تو وصف کا حمل آپ ذات کے اوپر کر رہے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ اب اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ اس کے دو جواب یہ دیے گئے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر جو ذات ہے یہ مبالغتاً وصف بن چکا ہے، جس طریقے سے زید عدل میں ہے نا کہ زید انصاف کرتے کرتے خود مبالغتاً گویا کہ وہ خود ہی انصاف بن چکا ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسی ہے کہ ھذا اگرچہ یہ ذات ہے لیکن ہم نے مبالغتاً اس کو وصف بنا کر، جو وصف ہے وصف کا حمل ہم نے وصف کے اوپر کر دیا ہے۔ ایک اس کا جواب یہ دیا گیا ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہاں پر یہ دیا گیا ہے کہ دیکھیں یہاں پر وصف کا حمل ذات کے اوپر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہاں پر جو اس کی خبر ہے ھذا کی وہ خبر محذوف ہے، اور یہ جو غایت تہذیب الکلام ہے یہ اس خبر کے لیے مفعول مطلق واقع ہو رہا تھا، پھر خبر کو حذف کر کے مفعول مطلق کو اس کے قائم مقام پر لے آئے ہیں، اور جو خبر والا اعراب تھا وہ ہم نے اس کو اعراب کو دے دیا ہے۔ ذرا دیکھیں عبارت مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ فرمانے ہیں کہ مصنف کا جو یہ قول ہے نا غایت تہذیب الکلامی، اس کا جو حمل کیا گیا ہے ھذا پر، یہ جو حمل ھذا پر درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کا جواب دے رہے ہیں یا تو مبنی پر مبالغہ ہے، مبالغتاً جو اسم کو ہم نے وصف شمار کر کے وصف کا وصف کے اوپر ہم نے حمل کر دیا، جیسا کہ زید عدل کے اندر مبالغتاً یہ عدل وصف کا حمل ذات کے اوپر کیا گیا ہے، یا بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ تقدیر یہاں پر جو اصل ہے کلام یہاں پہ محذوف ہے۔ کلام یہاں پر یہ ہے کہ ھذا الکلام مہذب غایت التہذیب، اصل یہ تھا مہذب، یہ دیکھیں مہذب کیا گیا ہے، تو یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے اور اسم مفعول وہ ذات ہوتا ہے، تو اصل اس کی جو خبر ہے نا ھذا کی وہ یہ مہذب ہے، تو ذات کا حمل ذات کے اوپر ہو رہا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ اور یہ جو غایت تہذیب ہے یہ اسی خبر سے مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے، پھر ہوا یہ کہ جو خبر ہے خبر کو ہم نے حذف کر دیا، اور خبر کو ہم نے حذف کر کے جو مفعول مطلق تھا غایت تہذیب اس کو ہم نے خبر والا اعراب یعنی رفع والا ہم نے اعراب دے دیا، تو اس اعتبار سے یہ ھذا مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہے، اس اعتبار سے نہیں ہے کہ یہاں پہ وصف کا حمل ذات کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ خبر کو حذف کر دیا گیا اور مفعول مطلق کو خبر کے قائم مقام کر دیا گیا، اور مفعول مطلق کو خبر والا اعراب دے دیا گیا ہے حذف کے طریقے پر مجازن، یعنی مجازن جب ہم نے حذف کیا ہے تو حذف کرنے کے بعد مجازن جو اعراب تھا خبر والا اعراب وہ ہم نے مفعول مطلق کو دے دیا۔ یہ کلام عرب کے اندر عام ہوتا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ مضاف الیہ ہے نا، مضاف الیہ کے اوپر جر ہوتا ہے،
لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مضاف الیہ اس کو مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو لے آتے ہیں مضاف کی جگہ پہ، اور جو مضاف والا اعراب ہوتا ہے وہ مضاف الیہ کو دے دیا جاتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی کیا گیا ہے. اب اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، آگے یہاں پر دیکھیں یہ کہا کہ تحریر منطق والکلام. اب یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا نا وہ تحریر کا لفظ استعمال کیا، بیان کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ یعنی مصنف نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہماری کتاب کے اندر جو کلام کیا جائے گا وہ منطق اور کلام کے بیان میں، بیان کا لفظ کیوں نہیں ذکر کیا ان دونوں کے بارے میں، تحریر کا لفظ کیوں ذکر کیا ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں. پہلے یہ والی بات سمجھیں، فرما رہے ہیں کہ جو یہاں پہ لفظ ذکر کیا نا تحریر المنطق والکلام، تحریر کا لفظ ذکر کیا ہے، لم یقل فی بیانیما، بیان کا لفظ ذکر نہیں کیا ان دونوں میں، منطق اور کلام میں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تحریر اس کو کہتے ہیں جو حشف اور زائد سے خالی ہو. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے بیان، بیان کے اندر حشف بھی پایا جاتا ہے، زائد چیزیں بھی پائی جاتی ہیں. اور جو تحریر ہوتی ہے، تحریر اس لفظ کو کہا جاتا ہے یا اس کلام کو کہا جاتا ہے جس کے اندر حشف اور زائد نہ پایا جاتا ہو. اب حشف اور زائد کیا ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں. دیکھیں حشف کہتے ہیں جو مقصود سے زائد ہو لیکن فی نفسی ہی مفید ہو، اور زائد کہتے ہیں جو مقصود سے بھی زائد ہو اور فی نفسی ہی مفید بھی نہ ہو. تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہم منطق اور کلام کے بارے میں جو تحریر ذکر کریں گے، اس تحریر کے اندر نہ تو حشف پایا جائے گا اور نہ ہی زائد پایا جائے گا. تو اس طرف اشارہ کرنے کے لیے تحریر کا لفظ لے کر آئے ہیں، کیونکہ جو بیان ہوتا ہے اس کے اندر حشف بھی پایا جاتا ہے، زائد بھی پایا جاتا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر بیان کا لفظ ذکر نہیں کیا اس لیے کہ لفظ تحریر میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ والا جو بیان ہوگا، یعنی یہ جو وضاحت آئے گی یہ حشف سے اور زوائد سے خالی ہوگی. اب اس کے بعد آگے منطق اور کلام کی تعریف کر رہے ہیں کہ منطق اور کلام کیا ہوتا ہے. دیکھیں منطق وہ قانونی آلہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کا رعایت رکھتے ہیں، جب آپ اس کا خیال رکھتے ہیں تو اس کا خیال رکھنے کی وجہ سے، اس کی رعایت رکھنے کی وجہ سے جو ذہن ہے وہ فکر کے اندر غلطی سے محفوظ رہتا ہے. باقی اس کے اندر زیادہ تفصیل بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہمارا تفسیر المنطق کا سبق ہے، اس منطق کی تعریف کے بارے میں آپ وہ دیکھ لیں، اس میں مزید تفصیل سے میں نے یہی والی بات دہرائی ہے. مطلب یہ کہ جب آپ کوئی صغرا کبرا ملاتے ہیں، کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں تو اس نتیجے تک پہنچنے میں غلطی ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ منطق کے اصول اور قواعد کی رعایت رکھیں گے، ان کا خیال رکھ کے جب آپ پھر یہ مقدمات ترتیب دیں گے تو پھر نتیجے تک پہنچنے میں آپ غلطی سے بچ جائیں گے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ منطق کسے کہتے ہیں. فرما رہے ہیں کہ منطق وہ قانونی آلہ ہے کہ جس کی رعایت رکھنے سے ذہن فکر میں غلطی کرنے سے محفوظ رہتا ہے. یہ تو ہو گیا منطق. آگے دیکھیں علم کلام کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ ایسا علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے مبدا اور معاد کے احوال سے. اب یہاں پہ سمجھ لیں کہ مبدا اور معاد کیا ہے. مبدا کہتے ہیں کہ جو ابتدا میں ہو، اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، کیونکہ ابتدا کے اندر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات موجود تھی اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ذات موجود نہیں تھی. اور معاد کہتے ہیں جس کی طرف لوٹ کر جانا ہو، مراد ہے اس سے آخرت کے احوال. تو یہ تو ہو گیا مبدا اور معاد. اللہ نہجی قانون اسلامی قانون کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، مراد اس سے یہ ہے کہ جو عقائد ہیں، جن عقائد کی وجہ سے انسان مسلمان ہوتا ہے، ان عقائد کے بارے میں جس علم کے اندر بحث کی جاتی ہے اس علم کو علم کلام کہا جاتا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ علم کلام کیا ہے. ایسا علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے مبدا اور معاد کے احوال سے قانون اسلامی کے طریقے پر. اس کے بعد آپ آگے دیکھیں وَتَقْرِيبِ الْمَرَامِ مِن تَقْرِيرِ عَقَائِدِ الْإِسْلَامِ. اب یہاں پہ ہم نے یہ سمجھا کہ تقریب بالمرامی آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو آپ نے تقریب المرامی نہیں پڑھنا ہے. تو اصل میں اس کا جو عطف ہے نا تقریب کا، اس کا عطف ہے تہذیب کے اوپر، اور تہذیب یہ مجرور ہے. کیوں؟ کیونکہ غایت مضاف کے لیے مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے اس تقریب، اس کا بھی عطف چونکہ تہذیب کے اوپر ہے تو لہذا اس سے پہلے بھی غایت ہوگا. اب غایت مضاف اس سے پہلے بھی ہوگا، تو یہاں پر بھی وہی والا اعتراض ہوگا اور وہی والا جواب ہوگا. اعتراض یہاں پر کیا ہوگا کہ دیکھیں غایت تہذیب الکلامی، یہ خبر ہم نے بنایا تھا حاذا مبتدا کی، تو چونکہ اب تہذیب کلام اس کے اوپر عطف ہے تقریب مرام کا، تو اس سے پہلے بھی غایت ہوگا، تو یہ بھی خبر واقع ہوگی حاذا مبتدا کی. تو یہاں پر بھی وہی والی بات ہوگی کہ حاذا وہ تو اس میں ذات پر دلالت کر رہا ہے، اور یہ کیونکہ تقریب ہے اس میں مصدر ہے، مصدر تو وصف کے اوپر دلالت کرتا ہے، تو یہاں پہ وصف کا جو حمل ہے وہ ذات کے اوپر کیا جا رہا ہے جو کہ جائز نہیں ہے. تو یہ اعتراض ہوگا، اور وہی والا جواب جو ہم نے وہاں پر دیا تھا وہی والا جواب یہاں پر بھی ہوگا. ایک جواب تو یہ دیا جائے گا کہ دیکھیں مبالغتاً حمل کیا جا رہا ہے، بالکل ایسی جیسا کہ ہم نے آپ کو یہاں پہ بتایا تھا. ایک جواب یہ ہو جائے گا، اور دوسرا جواب یہاں پر یہ ہوگا کہ دیکھیں یہاں پر جو ہے اس سے پہلے خبر محذوف ہے، اور وہ خبر کیا ہے؟ مقرب غایت تقریبی. مقرب یہ خبر محذوف تھی، پھر خبر کو حذف کر کے جو اس کے لیے یہ مفعول مطلق تھا، مفعول مطلق کو ہم نے خبر کی جگہ پر لیا، خبر والا اعراب مفعول مطلق کو دے دیا. وہی بس ساری والی بات ہے جو میں آپ کے سامنے یہاں پر کر چکا ہوں. یہ بتا رہے ہیں کہ تقریب المرام، یہ جو تقریب مرام ہے جر کے ساتھ اس کا عطف ہے تہذیب کے اوپر. مطلب کیا بنے گا؟ مطلب یہ بنے گا ھذا غایت التقریب المقصد. اچھا بھائی ایک چیز اور سمجھ لیں کہ مرام کا مطلب کیا ہے. مرام کا معنی ہے مقصد، یعنی یہ مقصد کو قریب کرنے والی ہے عقائد اسلام کی تقریر سے.
تو مطلب اس کا یہ بنے گا ہادہ غایت تقریب المقصدی الی التباعی والافہامی، یعنی یہ طبیعتوں کی طرف اور فہم کی طرف مقصد کو قریب کرنے والی ہے یہ عقائد اسلام کی تقریر سے۔ تو یہاں پر حمل کیسے ہوگا، درست ہوگا؟ حمل کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یا تو یہ حمل کیا جا رہا ہے وصف کا ذات کے اوپر بطریق مبالغہ، یا پھر یہاں پر بھی تقدیراً خبر محذوف ہے، پھر مفعول مطلق کو ہم نے خبر کی جگہ پر لا کے خبر کا اعراب ہم نے مفعول مطلق کو دے دیا ہے۔ اولا تقدیری، یا پھر اس تقدیر پر کہ یہاں پہ مقرب خبر محذوف تھی، پھر مفعول مطلق کو ہم خبر کی جگہ پر لے آئے ہیں۔ اب ایک چیز اس میں رہ گئی ہے من تقریری عقائد الاسلامی، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔